الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمتان کے ساتھ وفا کرنے کی وجہ سے وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ کوئی بھی صحابی آپ کے مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا۔ عام صحابی کا مرتبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کو کس قدر عظمت میسر ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے بخوبی ہو جائے گا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد گرامی قدر فرمانے لگے، جو محبت، احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے والدین کا چہرہ دیکھ لے، رب کائنات اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حج مبرور مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ حج جو اپنے دامن میں نیکیاں، بے شمار نیکیاں لے کے آتا ہے۔ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر مفہوم حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رزق حلال کے ساتھ پیدل حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ میں حرم کعبہ کی نیکیوں کے برابر 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ 700 نیکی وہ عطا فرماتا ہے جو حرم کعبہ کی نیکی کے برابر ہے۔ تو صحابہ کرام نے بارگاہ اقدس پہ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، حرم کعبہ کی ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اب سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رزق حلال سے حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ میں 700 لاکھ یعنی 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سوچئے، حرم مکہ سے میدان مینا میں جانا، میدان مینا سے عرفات پہ جانا، عرفات سے واپس مزدلفہ میں آنا، مزدلفہ سے واپس مینا میں آنا، پھر رمی جمار کرنا، وہ شیطانوں کو کینکرے مارنا جسے کہتے ہیں لوگ، طواف کعبہ کرنا، سعی کرنا، یہ اتنے قدم اٹھتے ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ تو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، تو نیکیوں کو کون گنے گا؟ یہ کیا ہے؟ حج مبرور۔ یہ کیا ہے؟ حج مبرور۔ میرے نبی نے فرمایا، والدین کا چہرہ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے تو؟ میرے نبی نے جواب دیا، اللہ اکبر و اطیب، اللہ کا مرتبہ اس سے بھی بلند و بالا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ 100 مرتبہ کیا، تو 1000 مرتبہ دیکھ لے تو ہزاروں حجوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہاں میرے نبی نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ تیری ماں عابدہ ہو، زاہدہ ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، تیرا ابا قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، ساری رات عبادت کرنے والا ہو، سارا دن روزہ رکھنے والا ہو، اللہ کا ولی ہو، پھر یہ اجر ملے گا۔ نہیں، تیری ماں کتنی بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، تیرا باپ کتنا بھی پاپی کیوں نہ ہو، تو محبت سے دیکھ لے، اللہ تجھے یہ اجر دے دے گا۔ مقام غور ہے، اگر تو اپنی گناہ گار ماں کو دیکھے، گناہ گار ابا کو دیکھے تو یہ اجر ملتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی کی زیارت کرے، جو اللہ کے نبی کو دیکھے، اس کا مرتبہ کتنا بڑھ جائے گا۔
تو صحابہ میرے نبی کے رخ زیبہ کی محبت سے دیدار کرنے والے کو کہتے ہیں، جنہوں نے حضور کی زیارت کی ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، یہ عام صحابی کا مرتبہ ہے۔ تو صدیق اکبر کے مرتبہ کا کیا کہنا، جن کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دیکھ کر میرے نبی فرمایا کرتے تھے، عمر مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، شیطان تیرا سامنا نہیں کر پاتا، تیری ہیبت، تیرا دبدبا، تیرا روب اتنا زیادہ ہے کہ شیطان بھی تو سے لرزہ ترسا ہے۔ وہ عمر اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں، کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں کو لے جائے، ابو بکر کی وہ ایک رات والی نیکی جو غار ثور والی ہے وہ مجھے مل جائے۔ کتنا درجہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں آپ کے فضائل کثرت کے ساتھ بیان کرتا۔ حق یہ ہے کہ ان کے فضائل جتنے بھی بیان کرتے رہیں، حق ادا نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہوتا۔ جن کو میرے نبی اپنا نائب بنا دیں، بھلا اس کا حق کون ادا کر پائے گا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رب کائنات کے بہت ہی محبوب، یاد رکھیے اہل بیت اطہار کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، صحابہ کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کو تو ڈبل فضیلت حاصل ہے نا۔ صحابی کی ڈیفینیشن ابھی میں نے جو عرض کی ہے، ایمان کی نظروں سے جنہوں نے میرے نبی کی زیارت کی اور میرے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے ہی وہ دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی ایمان کے ساتھ ہی زندہ رہے، ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو میرے نبی کی ساری اہل بیت کا یہ عالم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ صحابہ بھی ہیں، پھر میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا بھی ہے، اس لیے ان کا مرتبہ وراء الورا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مرتبہ اپنی جگہ بلند سے بلند تر ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہے، اہل بیت کا درجہ اپنی جگہ اعلیٰ تر ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے، ہم میرے اپنے نبی کی اہل بیت کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں اور صحابہ کے سامنے بھی، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جامع مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے، آپ کی خدمت میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کیا، اے علی تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں ہے جتنا تجھے علم ہے، سے اتنا علم کسی بھی نہیں ہے کہ رسول رحمت نے آپ سے اپنے بعد جانشینی کا، خلافت کا وعدہ کیا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا ہوا، اے علی میرے بعد تو میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ کیا اللہ کے نبی نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا؟ آپ سے زیادہ اس بات کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ رسول رحمت تو جہاں رنگبوت سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے ہیں، اب آپ تو موجود ہیں نا، آپ کو پتہ ہے۔ تو سیدنا علی مرزانی شعر گرامی کا طرف میں والذی فالق الحب والنوا، مجھے قسم اس رب کائنات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور نباتات کو پیدا کیا، اس اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں کبھی حضور کی جانب جھوٹ کو منسوب نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ بھی صدیق اکبر ہیں، یہ بھی بڑے سچے ہیں۔ ان کی جانب بھی جھوٹ کی نسبت کرنا بے دینی اور جہالت و کفر کی حد تک حرام ہے۔ حضرت علی بھی بڑے سچے ہیں، فرمانے کہ مجھے اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور درخت کو پیدا کیا، رسول رحمت کی ظاہری حیات مبارکہ میں نے کبھی آپ کی جانب جھوٹ کی نسبت نہ کی، اور حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کبھی آپ کی جانب جھوٹ کی نسبت نہیں کروں گا، یعنی علی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ فرمانے کہ سنو، غور سے سن لو، ابو بکر وہ ہے جس کو اللہ نے صدیق کہا۔ صدیق اکبر کے لیے سیدنا علی مرزا فرمانے گے، ابو بکر وہ ہے جس کو اللہ نے صدیق کہا، جبریل نے جس کو صدیق کہا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے جس کو صدیق کہا۔ فرمایا کہ غور سے سنو، رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، طبی شفا ناساز تھی، عالم بیماری میں بھی میرے نبی نماز کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کی طبی شفا زیادہ ناساز ہو گئی،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ ساتھ امام میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ کرام آپ کے منتظر ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ اپنی مساجد میں نمازوں کے اوقات لکھ کر لگائے ہوئے ہیں، فجر اتنے بجے ہوگی، ظہر اتنے بجے ہوگی، عصر اتنے بجے ہوگی۔ اس زمانہ میں یہ نہیں تھا، اگر آپ حقیقت پوچھیں تو یہ بھی بدعت ہے۔ حضور نے ایسے نہیں کیا، صحابہ نے ایسے نہیں کیا، تابعین نے ایسے نہیں کیا۔ جب تک گھڑیاں ایجاد ہوئی نہیں تھیں ایسے ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب ہم نے اپنی سہولت کے لیے ایسے کر لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وگرنہ یہ بھی بدعت ہے۔ یعنی وہ کام ہے جو نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا۔ طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا، جب معمول کے نمازی روزانہ آنے والی نمازی آ جاتے، میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں حضرت بلال عرض کر دیتے یا رسول اللہ نمازی آ گئے ہیں، میرے نبی آ کر نماز پڑھا دیتے۔ بس یہی طریقہ تھا۔ معمول کے نمازی کب آ گئے، پہلے آ گئے یا بعد میں آ گئے؟ حضرت بلال حاضر ہے یا رسول اللہ نمازی آ گئے ہیں اور منتظر ہیں، اب نماز پڑھا دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول رحمت تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے، تب یہ شیفہ ناساز سی، میں حضور کے چارپائی پر بستر پر حضور کے قریب بیٹھا تھا، غیر حاضر نہیں تھا، میں حاضر تھا، تندرست تھا، میں بیمار نہیں تھا۔ حضرت بلال کو میرے نبی نے حکم دیا جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مجھے کہا جا سکتا تھا، میں قریب بیٹھا تھا نا، مجھے فرماتے علی جاؤ جا کے نماز پڑھایا ہو، تو میں جاتا جا کے نماز پڑھایا آتا، لیکن حضور نے مجھے نہیں فرمایا، فرمایا جا کے ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فرمانے کے پھر ایک دن کی بات نہیں ہے، میرے کریم آقا کی بیماری کے دوران ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ یہ 3 دن سے زیادہ، 3 دن میں 15 نمازیں بنتی ہیں، 3 دن سے زیادہ 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ فرمانے لگے کہ جس کو پھر اللہ کے نبی نے آگے کر دیا تھا، کس کی ضرورت تھی اس کو پیچھے کرتا؟ حالانکہ میں بھی موجود تھا نا۔ ان 17 نمازوں میں ایک مرتبہ بھی میرے نبی نے مجھے نہیں فرمایا کہ علی جا کے تم نماز پڑھاؤ، ہر مرتبہ کا ابو بکر کو کہو کہ پڑھائے۔ ایک مرتبہ عمر نے پڑھانے کی کوشش کی تھی، حضور ناراض ہو گئے تھے، فرمایا تھا اللہ نہیں راضی سوائے ابو بکر کے۔ پتہ چلا کہ ابو بکر کو حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا، اللہ کے حکم سے کہا تھا۔ میں ایک اور بات عرض کر دوں، ایک دن کا ذکر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البوجم شفیع معظم رحمت کی طبیعت مبارکہ سنبھلی، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہی دائمًا ابدا اٹھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت عقیل بن ابی طالب، یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں ہی حاضر تھے، ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، میرے نبی مسجد شیفہ کی جانب اس عالم میں تشریف لے گئے کہ حضور کے مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے اور ایک لکیر سی بن رہی تھی، یعنی قدم اٹھا کر چلنے کی سکت نہیں تھی، پھر بھی میرے نبی مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، میرے نبی جب پہنچے تو ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ میرے کریم آقا کا شان مقدس و حجرہ مبارکہ، میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ سب کو ہر میں شیفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ جنت جو ریاض الجنہ، آپ ریاض الجنہ میں جائیں، مسجد نبی شیفہ کی ریاض الجنہ میں، تو الٹے ہاتھ بائیں طرف حضور کا روضہ انور ہے، پہلی صف کی سیدھ میں حضور کا دروازہ تھا۔ اس زمانہ تو سریر اس پلر پہ لکھا ہوا تھا، جہاں حضور کا لکھا ہوا، آج بھی لکھا ہوا، یہاں میرے نبی کی چارپائی مبارکہ ہوا کرتی تھی، یہی وہ دروازہ تھا۔ اس زمانہ میں یہ محراب ایجاد نہیں ہوئے تھے، میرے کریم آقا اپنے دروازے سے نکل کر سیدھے پہلی صف پر تشریف لایا کرتے تھے، اور باقی صفیں پیچھے بنتی تھیں، محراب نہیں بنے تھے، پہلی صف پر ہی امام کھڑا ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق پہلی صف پر کھڑے تھے صحابہ کے درمیان، یعنی مسجد نبی شیفہ کے درمیان، جہاں آج بھی حضور کا محراب منور موجود ہے۔ البتہ میں آپ کو اطلاع عرض کر دوں، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مبارکہ کے بعد ابو بکر صدیق نے وہاں دیوار بنوا دی تھی جہاں میرے نبی سجدہ کیا کرتے تھے۔
یعنی جو مصلی مبارکہ زمانہ میں یوں مصلی نہیں ہوا کرتے تھے، جہاں میرے کریم آقا کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، جہاں حضور کی پیشانی مقدس لگتی تھی، سر مقدس لگتا تھا، وہاں صدیق اکبر نے دیوار بنوا دی، اس جگہ کو آپ نے محفوظ کر دیا۔ کسی نے پوچھا ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ فرمانے کہ میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا جس جگہ میرے نبی نے سر رکھا ہو وہاں کسی کا پاؤں آئے، اس لیے میں نے یہ دیوار بنوا دی ہے۔ اور جس جگہ حضور کے مبارک قدم تھے وہ جگہ چھوڑ دی کہ اب اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کا سر وہاں لگے جہاں نبی کے قدم لگے تھے۔ صدیق اکبر وہاں کھڑے تھے۔ میں بات سنا رہا تھا آپ کو، میرے کریم آقا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب، ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنے کاشانہ مقدس سے نکلے، پہلے صف میں آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق اپنے دھیان نماز پڑھا رہے تھے اور اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھاتے تھے کہ گرد و پیش کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضور جب تشریف لائے تو صدیق اکبر پڑھاتے رہے، وہ کھڑے رہے، قرات کرتے رہے۔ صحابہ نے دیکھ لیا، جو پہلی صف میں تھے ان کے آگے سے گزر رہے تھے، انہوں نے تالیاں بجائیں، الٹے ہاتھ پر الٹا ہاتھ مارنا، ایسے ایسے کر کے آواز، یہ جائز ہے، یوں تالی بجانا حرام ہے، ضرورت پیش ہے تو یوں آواز دینا جائز ہے۔ صحابہ نے یوں کیا، تالی بجائی الٹے ہاتھ کی ایسے۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی تشریف آوری سے صدیق اکبر کو مطلع کرنے کے لیے اس آواز کو سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ رسول رحمت تشریف لا رہے ہیں۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اس اپنے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ابوبکر اپنی جگہ کھڑے رہو۔ ابوبکر کھڑے نہیں ہوئے، اپنے ہاتھ اس طرح اللہ کے حضور دعا کے انداز میں بلند کر دیے اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ گویا میرے نبی کی تشریف آوری ہو گئی، ابوبکر پیچھے ہٹے اور صف میں شامل ہو گئے۔ میرے کریم آقا رسول مشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے جہاں ابوبکر بیٹھے تھے۔ حضور آہستہ آہستہ آپ تکبیر کہہ رہے تھے، حضور کے پیچھے ابوبکر بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے، باقی صحابہ کرام ابوبکر کی اقتداء کر رہے تھے، ابوبکر میرے نبی کی اقتداء کر رہے تھے۔ گویا سارے کے سارے پھر میرے نبی کی اقتداء کر رہے ہیں، میرے نبی کی اقتداء کر رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہونے کے بعد میرے نبی نے سوال فرمایا ابوبکر میں نے تجھے کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو، حضور چاہتے تھے میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، تو پیچھے کیوں ہٹا؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ، یہ نہیں کہا ابوبکر، اپنے ابا کا نام لیا، ابن ابی قحافہ کی یعنی ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت نہیں کہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو سکے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اور سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ زمانے کی انوکھی نماز تھی کہ جماعت پہلے ہو رہی ہے، امام صاحب بعد میں تشریف لا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ امامتی کر رہے ہیں کہ امام ہمیشہ امام ہی ہے۔ ایسی نماز بھی گزری تو مولا علی شیر خدا فرمانے کے خود بتاؤ جس کو اللہ کے نبی نے آگے کر دیا پھر کون اس کے پیچھے کر سکتا تھا؟ کس کی ضرورت تھی پیچھے کرنے کی؟ آپ کی اطلاع کے لیے جب تک میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم مسجد میں موجود تھے، میرے نبی کے سوا کوئی بھی جماعت نہیں کروا سکتا تھا۔ جس طرح میں نے ایک واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، نبی کے سوا کوئی جماعت نہیں کروائے گا۔ جب تک صدیق اکبر خلیفہ رہے ہیں یہ مسجد نبی کے امام و خطیب تھے، جب تک عمر خلیفہ رہے ہیں یہ مسجد نبی کے امام و خطیب تھے۔ حضرت عثمان غنی اپنے زمانہ میں سیدنا مولا علی شیر خدا وہ کوفہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب تک آپ تندرست رہے ہیں، وہ شہید ہونے کا آپ کے جو شہید ہونے کا وقت آیا آپ بیمار ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، اس کے سوا جب بھی آپ یہاں موجود ہیں جماعت آپ نے کروائی ہے، یعنی جو خلیفہ ہوگا وہی امامت کروائے گا۔ تو امامت پر حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی نے مقرر کر دیا تھا۔ پھر حضرت علی فرمانے کے غور سے سن لو، یہ درمیان میں نے جو نا حضور کا تشریف لانے کا واقعہ یہ اضافی بیان کیا ہے، وہ حضرت علی نے بیان نہیں فرمایا تھا، وہ میں نے اضافی بیان کیا کہ ایک نماز ایسی بھی آئی تھی، میں نے یہ جان بوجھ کے بیان کیا۔ بہرحال حضرت علی فرمانے لگے وہ واقعہ کتنا ہے کہ حضور نے حضرت ابوبکر کو آگے کیا، پھر فرمانے لگے سنو اگر میرے نبی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہوتا کہ علی میرے بعد خلیفہ تو ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی قسم، اس اللہ کی فرماتے تھے والذی فالق الحب والنوا، میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے اور درخت کو پیدا کرتا ہے، یہ وہ قدرتوں والا اللہ، میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اگر میرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہوتا تو میں اپنے نبی کے وعدے کو جھوٹا نہ ہونے دیتا۔
میں نافذ کر کے دکھاتا، میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا، خواہ پوری دنیا بھی میرے مخالف ہوتی، میں اس وقت تک تلوار نہ چھوڑتا جب تک یا تو خود شہید نہ ہو جاتا یا پھر نبی کا حکم نافذ نہ کر سکتا۔ میں نبی کا حکم نافذ کر کے دکھاتا۔ حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو آگے کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ صدیق فرمائے، جس کو میرے نبی صدیق کہیں، جس کو علی المرضی صدیق کہیں، جس کو جبریل امین صدیق کہیں، صدیق کون ہوتے ہیں؟ جو بہت زیادہ سچا ہوتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں بھلا؟ نفق دراصل سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل کو کہتے ہیں عربی میں نفق۔ سرنگ جو ٹنل ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں۔ اس کے 2 دروازے ہوتے ہیں، کہ ادھر دروازہ ہوتا ہے، کہ ادھر دروازہ ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے ادھر دروازہ خشکی پہ ہو، ادھر دروازہ دریا پر ہو۔ عین ممکن ہے ادھر باغ ہو، ادھر اجاڑ ہو۔ یعنی منافق 2 زبانوں والا ہوتا ہے، کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ۔ وہ صدیق نہیں ہوتا، تو یہ تو اللہ کی زبان پر صدیق ہیں، اور معاذ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت رب کائنات نے قرآن کریم میں مذکور فرمائی ہے۔ فرماتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 جو غار کے اندر موجود تھے، ان میں دوسرا کہنے لگا اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا، یعنی رسول اللہ نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا، لا تحزن، کوئی غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جگہ میں آپ کو چھوٹا سے ایک قصہ دلا دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ پورا واقعہ عرض نہیں کروں گا، وقت کم ہے، میں کچھ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ولا تحزن، ایک حزن ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے اور ایک، بتائیے بھلے، ایک غم ہوتا ہے اور ایک خوف ہوتا ہے۔ خوف عموماً اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم عموماً دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کو دکھ پہنچے، جو کیفیت آپ پر وارد ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم۔ آپ کو کوئی دھمکائے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس کو غم کہتے ہیں، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے تو خوف ہے، دوسرے کے لیے غم ہے۔ پتہ چلا غار ثور میں ابو بکر کو اپنا خوف نہیں تھا، نبی کا غم تھا کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، انہیں تکلیف نہ۔ بہرحال اگر گفتگو زیادہ کرنا ہوتی تو میں اس موضوع پہ گفتگو کرتا کہ غار ثور میں کیا کچھ ہوا تھا۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا صحابہ کرام میں پہلا نمبر ہے، صحابہ کرام میں پہلا نمبر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو صدیق اکبر ملک شام میں تھے۔ ادھر میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم غار حرا سے تشریف لائے اپنے کاشان مقدس پہ، تو سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خدا کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے کریم آقا کی وہ فاشار زوج محترمہ جن پر زمانے کو ناز ہے، وہ عزت والی ہماری ماں جن کو اللہ نے سلام بھیجا تھا۔ سیدہ خدیجہ کو شرف حاصل ہے کہ جبریل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے سلام لے کے آئے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی شفیع معظم رحمت عالم کے ساتھ کمال درجے کی وفا کرنے والی ہیں، کمال درجے کی وفا۔ حضور جب غار حرا سے تشریف لائے تو میرے کریم آقا پر کپ کپی تاری تھی، پہلی وحی کے نزول کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ سیدہ خدیجہ غار حرا میں پہنچی تھیں۔ بہرحال میرے نبی کپ کپ تاری تھی، کپ کپی تاری ہونے کا سبب تھا کہ آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، اور پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ جل اللہ قرآن کریم کے لیے کیا فرماتا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں رب اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل فرماتا، لو انزلنا، اور ہم نازل فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نازل فرماتے اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پہ نازل فرما دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو میری ہیبت کلام سے پہاڑ کا یہ حال ہو جاتا، وہ ریت کی طرح باریک ہو کر سمندر کی طرح بہہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ ہیبت ہے، تو میرے نبی کے قلب انور پہ نازل ہوا، 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ اندازہ کیجیے میرے نبی کی جرت کتنی زیادہ ہے۔ آج پہلی مرتبہ نازل ہوا تو حضور پہ کپ کپی سی تاری تھی، جس طرح کسی کو
یہ کپ کپی لگی ہوتی ہے، سردی میں آدمی کا جسم کانپتا ہے، ہلکی ہلکی کپ کپی تھی جب آپ اپنے کاشان مقدس پہ تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ نے میرے نبی کا استقبال فرمایا تو آپ نے فرمایا زملونی، مجھے کچھ چادر دے دو، مجھے چادر اڑا دو جس طرح مجھے کپ کپی سی معلوم ہو رہی ہے۔ میرے کریم آقا چار پہ مبارکہ پہ تشریف فرما ہو گئے، ہماری ماں نے سیدہ زاہدہ نے میرے کریم آقا کو کملی اڑا دی، میرے کریم آقا کو دلاسہ دینے لگی، کیا ہوا آپ کو؟ فرمانے لگی مجھے خطرہ ہے۔ تو سیدہ کا جواب کیا تھا؟ آپ کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں، بیواؤں کے غمگسار ہیں، آپ تو غریبوں کی بڑی مدد فرمانے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کا سہارا ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ہوا کیا؟ پھر میرے نبی نے وہ واقعہ غار ہیرا والا سنایا تو سیدہ خدیجہ کبریٰ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا تو فرشتہ مجھے کہہ رہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ وقت کم ہے۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے، اس کے بعد آپ کے گھر کے دیگر افراد، وہ کون تھے؟ چار آپ کی شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ سب سے چھوٹی عمر سیدہ فاطمہ الزہرا کی تھی، بعض روایت پہ اس وقت آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 5 برس کی تھی۔ میرے نبی پر یہ گھر کے افراد ایمان لے کے آئے۔ حضرت علی میرے نبی کی زیر کفالت تھے، حضرت ابو طالب سے حضرت علی مذکر میرے نبی مانگ کے لیے آئے تھے، حضور کی زیر کفالت تھے، یہ بھی ایمان لے آئے۔ گھر میں ایک اور فرد تھا، حضرت زید بن حارثہ جو حضرت سیدہ خدیجہ کے غلام تھے، یہ بھی ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی یہ شخصیات ہیں، سیدہ خدیجہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت میرے کریم آقا کی چاروں بیٹیاں اور حضور سید عالم کے غلام زید بن حارثہ۔ یہ پہلے دن کا واقعہ ہو گیا۔ میں بتا رہا تھا آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کہاں تھے اس وقت؟ ہاں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جاگ ہی رہے ہیں، میری باتوں کو سن بھی رہے ہیں۔ کہاں تھے بھلا؟ ملک شام میں۔ اسی شب صدیق اکبر نے خواب دیکھا، یا اس شب نے اس سے پہلے صدیق اکبر نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ اس شب میں تو صدیق تشریف لے آئے تھے نا مکہ مکرمہ میں۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند ان کی گود میں آ گیا۔ یہ پہلے خواب دیکھ چکے تھے۔ ملک شام سے یہاں تک آنے کے لیے چند ماہ لگ جاتے ہیں، وہ چند ماہ پہلے یہ خواب دیکھا تھا، آسمان کا چاند ان کی گود میں آ گیا۔ یہ خواب ہے، چاند اتنا چھوٹا نہیں کہ کسی کی گود میں آ جائے، مگر خواب میں ہو سکتے ہیں نا، یہ خواب کے میں واقعہ سنا رہا ہوں، حقیقت نہیں۔ چاند آپ کی گود میں آ گیا، یعنی جھولی میں آ گیا، آپ نے جھولی کو سمیٹا تو چاند آپ کے جسم میں سرایت کر گیا، یعنی آپ کے جسم میں داخل ہو گیا، چاند باہر نکلا ہی نہیں ہے۔ آپ بڑے حیران ہو کہ یہ خواب کیا ہے۔ صبح اٹھے تو ایک کاہن کے پاس گئے۔ کاہن کہانت کہنے والوں کو، جو خواب کی تعبیر بتانے والے اس زمانے میں بہت سارے تھے، ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھیں۔ جب تک میرے کریم آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت تک یہ صورتحال تھی۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد پھر یہ آسمان پر شیطانوں کا جانا بند کر دیا گیا۔ اس وقت جاتے تھے، فرشتوں سے باتیں سن کے آ جایا کرتے تھے۔ خیر، کہاں نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا کہ میں وادی تہامہ سے آیا ہوں۔ وادی تہامہ اس علاقے کو کہتے ہیں جس علاقہ میں مکہ مکرمہ موجود ہے، وادی حجاز ہے۔ جس طرح آپ میں اکثر جانتے ہوں گے، یہ ہمارے پنجاب کا یہ علاقہ کیا کہلواتا تھا؟ ساندل بار۔ کیا کہلواتا تھا؟ ساندل بار، لیکن آج کل ہم اس کو ساندل بار نہیں کہتے، وہ تہامہ کا علاقہ کہلواتا تھا۔ کہنے کہ وادی تہامہ سے کہ شہر سے آئے ہو؟ فرمان کہ مکہ سے آئے ہوں۔ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کاہن نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میرا تعلق قریش کے ساتھ ہے۔ اس نے غور سے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، جانچا، ہاتھوں کو دیکھا، پیشانی کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، پاؤں کو دیکھا۔ کہنے لگا قریش کی کس شاخ سے تیرا تعلق ہے؟ فرمانے لگے بنو تمیم کے ساتھ۔ کہنے لگا کہ ایک بات باقی رہ گئی ہے، اپنا کرتا اٹھاؤ، میں تمہارا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنا کرتا نہیں اٹھاؤں گا۔ کہنے لگا پھر میں تیرے خواب کی تعبیر نہیں دے پاتا، میں تیرے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا جب تک تو کرتا نہیں اٹھائے گا، میں نے کچھ دیکھنا ہے۔ خیر مجبوراً آپ نے کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر ایک تیرے جیسا نشان تھا، جس طرح تل کا نشان ہوتا ہے نا، ایسا ایک نشان سا تھا۔ وہ دیکھ کہنے لگا کہ اپنا پیٹ چھپا لو، میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، مکہ میں ایک نبی پیدا ہوگا تو اس کا جانشین بنے گا۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے،
میرا اللہ قرآن کریم فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دے رکھی ہیں۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ضرور آپ کو بعض واقعات سناتا جو بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل میں میرے نبی کے صحابہ کے واقعات ہیں جن کو کافروں نے تسلیم کیا اور پہچانا۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ ادھر آج رات شام کو میرے نبی نے یا صبح کے وقت جب بھی میرے نبی نے اپنے گھر میں تشریف رکھ کر صبح کے وقت تشریف لائے، حضرت خدیجہ کو بتایا، گھر کے افراد ایمان لے آئے۔ شام کو صدیق اکبر بھی ملک شام سے آ گئے، اور ابو بکر میرے نبی کے بڑے ہی خلیل جگری یار جس کو کہتے ہیں، بڑے ہی محبوب یار تھے۔ دونوں صدیق تھے، دونوں تاجر تھے، آپس میں بڑی محبت تھی۔ ابو بکر سفر پر جاتے بھی میرے نبی کو مل کے جاتے، سفر سے واپس آتے سیدھے میرے نبی کو ملتے، پھر گھر جاتے۔ ابو بکر سیدھے میرے نبی کے پاس آئے اور آ کر جو بیٹھے حال حوال بتانے کے لیے میرے نبی فرمان کہ ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس وحی کا نزول ہوا ہے۔ صدیق اکبر نے اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ پہ ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ میں مانتا ہوں آپ سے زیادہ کائنات میں کوئی بھی سچا نہیں، اللہ کے بعد آپ سچے ہیں۔ میں آپ کو جھٹلاتا نہیں ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ گویا صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر نے میرے نبی پر ایمان لانے کا اعلان کیا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اور پھر کہنے لگے میں مانتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کہ میرا تجربہ ہے 40 سال گزر گئے تھے، میرا تجربہ ہے کہ زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، آپ جو فرماتے حق فرماتے میں نے مان لیا ہے۔ مگر ایک گزارش ہے کہ ہر نبی کو معجزہ لے کے آیا، جب لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو معجزہ کون سا ہے آپ کے پاس؟ یہ سن کر میرے نبی مسکرا دیے، فرمائیں گے ابو بکر جو ملک شام میں تم نے خواب دیکھا تو میرا معجزہ ہی تو ہے۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے اپنی اہل بیت اطہار کے سوا، میرے نبی فرمایا کرتے تھے میں نے جس پر بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہر کسی نے مجھ پر اعتراض کیا، واحد ابو بکر یہ ہے جس نے آنکھیں بند کر کے میری بات کو تسلیم کر دیا تھا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ سچا ہے۔ سب سے پہلے جس نے میرے نبی کی حمایت میں خطبہ دیا وہ بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے نبی سے اجازت لی، یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ کے فضائل و محامد کافروں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرمان گیا ابو بکر ابھی تم بیان نہ کرو، کافر بڑے شدید قسم کے خبیث ہیں، وہ کسی بھی ایسے شخص پہ حملہ کر دیتے ہیں جو میری حمایت میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کافروں کو صدیق اکبر کے ایمان کا پتہ نہیں تھا، ان کے ایمان کا، سیدنا علی المرتضیٰ کے ایمان کا، ان کے سب کے ایمان کا پتہ تھا، لیکن جو ذرا کمزور تھے ان پر ظلم کرتے تھے، طاقتور پر ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح حضرت بلال پر، حضرت سیدنا عمار بن یاسر پر ظلم کرتے تھے، لیکن یہ لوگ طاقتور تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ خاندان کے قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بنو تمیم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ پھر ان سارے قبائل کو کوئی نہ کوئی عہدہ ملا ہوتا تھا، جس طرح کر وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بنو تمیم سے تعلق رکھتے، قریش کی شاخ، ان کے پاس عہدۃ القضاء تھا، جج ہونے کا عہدہ، عدالت کا عہدہ ان کے پاس تھا۔ حضرت عمر بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس بیرونی ملک کی سفارتکاری تھی، یعنی محکمہ خارجہ ان کے پاس تھا۔ حضرت عثمان غنی ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے، ان کے پاس وزارت دفاع تھی، جنگ کے لیے علم ان کے گھر سے بندھا جاتا تھا۔ حضرت علی مرزا بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کی وزارت مذہبی امور کہہ لیجئے، یہ سارا کا سارا ذمہ ان کے خاندان کا تھا۔ یعنی ہر خاندان کسی نہ کسی قبیلے کا جو سربراہ تھا اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپی گئی تھی، تو صدیق اکبر کی ذمہ داری بھی کچھ چھوٹی نہیں تھی۔ وہ جج ہونے کا عہدہ چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا۔ تو فرمانے لگے، نہ عرض کرنے لگے، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ابھی لوگوں کے سامنے اس طرح نہ کر، لوگ تیری مخالفت کریں گے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لوگوں کے دلوں میں میری ہیبت ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، اجازت دیجیے۔ تھوڑا اصرار کیا، میرے نبی نے اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی خود بھی تشریف لے گئے، ابو بکر بھی اور میرے نبی بھی۔
قریش مکہ، مکہ کے بڑے بڑے چودھری صنادید مکہ سین حرم میں بیٹھے تھے، وہ کام کاج نہیں کرتے تھے، کام کاج ان کے غلام نوکر کرتے تھے، یہ سارا دن فارغ بیٹھے گپے ہانکا کرتے تھے یا غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ چودھری تھے نا، صنادید تھے، بڑے بڑے وہ لیڈر تھے، عام لوگ تھے، یہ وہاں بیٹھے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے ساتھ وہاں گئے اور جا کے فرمائے گے لوگوں سنو، اللہ کی عزت کی قسم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، پر ایمان لے آؤ۔ کفار جلے بونے بیٹھے تھے، شاید پہلے یہی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے صدیق اکبر پہ حملہ کر دیا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میرے نبی پر بھی حملہ کر دیا، صدیق اکبر پر بھی، مگر صدیق اکبر پر زیادہ حملہ کیا میرے نبی کے مقابلہ میں۔ عقبہ بن نبی معیط ان کافروں میں خبیث ترین ایک کافر تھا، یہ وہی خبیث ہے جس نے حالت سجدہ میں میرے کریم آقا کے جسم انور پر اونٹ کی اوجی لا کے رکھی تھی، یہ وہی خبیث ہے عقبہ بن نبی معیط، یہ سب سے زیادہ خباثت برت رہا تھا۔ صدیق اکبر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، حالت بے ہوشی میں بھی کافر ان کو ٹھڈے مارتے رہے، ان کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، حتیٰ کہ ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ فوت ہو جائیں گے۔ ان کے قبیلے کے افراد جو بھی مسلمان ہوئے تھے بنو تمیم کے، وہ برادری ازم کی بنا پر وہ اب آگے بڑھے کہ یہ تو مار ہی دیں گے، کہیں گے بات بھی خبردار، اب کوئی ابو بکر کو ہاتھ نہ لگائے۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ اب قبیلے والوں نے حمایت کا اعلان کر دیا تھا، لڑائی بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، اٹھا کے گھر لے آئے، ان کے گھر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، ان کے ابا جی کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر تھا، ان کی والدہ ماجدہ بھی گھر میں تھیں، والد ماجد بھی گھر میں تھے، چارپائی پر لا کے لٹا دیا اور دیکھا کہ حالت غیر ہے، وہ سانس کھچ کھچ کے آ رہی ہے اور ڈر تھا شاید کون سی سانس آخری سانس ہو۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے حرم کعبہ میں آئے، آپ کے خاندان کے جو جید افراد تھے، جو چودھری ٹائپ افراد تھے، انہیں آ کر اعلان کر دیا، سن لو سارے مکہ والو، اگر اس حادثہ میں ابو بکر کی موت واقع ہو گئی تو ہم اس کے بدلہ میں عقبہ بن نبی معیط کو قتل کر دیں گے۔ یہ بھی قریش کے ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کا قبیلہ بھی بڑا طاقتور تھا، ابو جہل کا ساتھی بنو مخزوم ابو جہل کا تعلق ہے، یہ بھی قبیلہ قریش کا ایک سردار ہے۔ اب لوگوں میں ایک بڑا جو شدید قسم کا خطرہ پیدا ہو گیا، سراسمی کی پیدا ہوگی کہ اب حالت تو خراب ہے، اگر ابو بکر فوت ہو گیا جس طرح ان کی حالت ہے، شاید زندہ بچ سکیں تو مکہ میں کچھ تو خون کے یہ پشتے لگ جائیں گے، مکہ مکرمہ کے گلی کوچہ بازار خون کی ندیوں سے بھر جائیں گے، کتنی جو خواتین ہیں سہاگنیں ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، کتنی مائیں اپنے بچوں کے لیے واہ ویلا کرنے والی بچ جائیں گی، پورے مکہ میں صف ماتم بچ جائے گی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا، دو بڑے بڑے قبیلے آپس میں لڑائی کریں گے، باقی قبیلے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، معلوم سے کیا کچھ بنے گا۔ ہر جگہ، ہر گلی، ہر موڑ، ہر محلے، جہاں بھی چار بندے یا چار خواتین جمع ہیں، یہی موضوع گفتگو ہے۔ معلوم اب کیا ہوگا، شام تک کیا ہو جائے گا، ہر وقت کان ہے کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی، ابو بکر زندہ ہیں، آپ کے قبیلے کا افراد گردا گرد آپ کے چار پہ کے بیٹھے ہیں، تلواریں تیز کر لی گئیں، نیزے سنبھال لیے گئے، حربے تیار کر لیے گئے، مکمل لڑائی کا سامان ہتھیار سجا لیے گئے کہ اگر ابو بکر کی آخری ہجکی آ جاتی ہے ہم دوڑیں گے، عقبہ بن نبی معیط کو قتل کریں گے۔ اس کے گھر کے گرد گرد بھی اس کے سیکیورٹی والوں نے اپنا معاملہ سنبھال لیے کہ اب ہم پر حملہ ہوگا۔ ابو بکر صبح سے لے کے شام تک بے ہوش رہے، لوگ گرد گرد بیٹھے رہے کہ آخری ہچکی نہ آ جائے۔ شام کو تھوڑا سا ہوش آیا، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا کلمہ جو زبان پہ نکلا وہ کیا تھا؟ کیف حال رسول اللہ، میرے نبی کا حال کیا ہے؟ کئی کافروں نے ان کی گستاخی تو نہیں کی؟ ارد گرد بیٹھے آپ کے قبیلے کا افراد ابھی تک کافر تھے، میں پہلے بیان کر چکا، کبھی والدہ بھی ایمان لائی تھی، آپ کے ابا جی بھی کافر تھے، گھر کے دیگر افراد بھی کافر تھے، قبیلے والے بھی کافر تھے۔ جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو ڈانٹ کے کہنے لگے، ابو بکر جس بندے کی وجہ سے سارا دن تم موت کے منہ میں رہا ہے اور ہوش ہے تو پھر بھی اسی کا نام لیا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے معبودان باطلا کا دشمن ہے، پھر بھی تو ان کا نام لیتے ہیں۔ اب ہم لات و عزا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اب اگر تو مر گیا تو ہم تیرا بدلہ نہیں لیں گے، ہم تو اس سے بیدار ہیں، کہہ کٹ کے چلے گئے۔ آپ کی والدہ ماں آخر ماں ہوتی ہے، وہ قریب آئی، کہنے کہ بیٹے صبح سے بھوکے ہو پیاسے ہو،
آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، چہرہ سوجا ہوا ہے، سارا جسم زخموں سے چور ہے۔ بیٹے میں کچھ نرم غذا جس طرح دلیا وغیرہ میں پکا لاتی ہوں، تھوڑا سا کھا لو۔ کہنے لگے اماں اس وقت تک مجھ پہ کھانا پینا حرام ہے جب تک اپنے نبی کی خیریت دریافت نہیں کر لیتا۔ بتاؤ ان کا حال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے صبح سے لے کے اب تک میں تیرے پاس بیٹھی ہوں، میں تو باہر گئی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تیرے نبی کا حال کیا ہے کیا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ام جمیل کے پاس جا، اس سے پتہ کر کے آ۔ ام جمیل حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ ہیں، ان کے خاوند کا نام حضرت سیدنا سعید بن زید ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں کہ دنیا میں میرے نبی نے کو جنت کی بشارت دی تھی، یہ جنتی ہے۔ ان 10 صحابہ میں ایک ہیں حضرت سعید بن زید، حضرت فاروق اعظم کے بہنوئی ہیں، بیوی کا نام ہے ام جمیل۔ فرمانے لگے کہ ام جمیل سے پتہ کر کے آ۔ ام جمیل نے اب تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، سعید بن زید نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا کافروں کے ڈر کی وجہ سے، بالخصوص حضرت عمر سے ڈرتے ہوئے کہ عمر کی چھوٹی ہمشیرہ تھی یہ، چھوٹی یا بڑی جو بھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمائے گا اس سے پتہ کر۔ تو آپ نے کہا کہ میں جاتی ہوں۔ چنانچہ یہ حضرت ام جمیل کے پاس آئی اور آ کے پوچھا کہ ام جمیل بتا تیرے نبی کا حال کیا ہے؟ تو ام جمیل نے اب تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، کہنے لگی میں تو نہیں جانتی کیا حال ہے، میں تو خاتون ہوں، گھر میں بیٹھی ہوں، البتہ مجھے پتہ چلا لوگوں سے کہ تیرے بیٹے کو بہت مارا گیا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں تیرے بیٹے کی تیمارداری کر لوں۔ اجازت مل گئی۔ ام جمیل بار گئے، صدیق اکبر میں حاضر ہو گئیں، آپ کی والدہ بھی ساتھ تھیں، ام جمیل بھی ہیں ابو بکر کے پاس، یہ دونوں آئیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے سوال یہی کیا ام جمیل بتا میرے نبی کا حال کیا ہے؟ ام جمیل نے آپ کی حالت دیکھی تو رونے لگی، فرمانے لگے تو چھوڑ بتا میرے نبی کا حال کیا ہے؟ تو ام جمیل نے اشارہ کیا کہ تمہاری ماں سن رہی ہیں، فرمانے لگے اس کی فکر نہ کر، مجھے جلدی بتا میرے نبی کا حال کیا ہے؟ تو ام جمیل نے بتایا الحمدللہ خیریت کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، کفار ان کی گستاخی نہیں کر پائے۔ پوچھا کہاں ہے؟ بتایا دار ارقم میں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ سب کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، حرم مکہ حاضری دیں، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے جب کوہ صفا پہ آپ جائیں نا، آپ کہوں کوہ صفا کی جانب ہو تو الٹے ہاتھ جو دروازہ ہے اس کے قریب گھر ہوا کرتا تھا، یہ حضرت ارقم بن نبی اکرم کا گھر تھا، یہاں میرے نبی تشریف فرما تھے کوہ صفا کے پہلو میں۔ بتایا کہ دار ارقم میں ہیں۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے جب تک میں اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا، میں نے کھانا بھی حرام ہے پانی بھی حرام ہے۔ ماں کی تمنا تھی تھوڑا بہت کھا لیں بیٹے، کچھ کھا لو چلنے کے قابل ہو جاؤ گے، مگر آپ کا انکار تھا، ہلا نہیں جاتا تھا۔ فرمانے لگے اماں مجھے وہاں لے جاؤ۔ ماں نے کہا بیٹے تو نے جب اس نبی کا نام لیا تو تیرے قبیلے والے تو اس سے ناراض ہو کے چلے گئے، کافروں کو پتہ چل گیا، اب ان کو پتہ ہے کہ تیرا بدلہ کوئی بھی نہیں لے گا، وہ تجھ پر حملہ کر کے تجھے شہید کر دیں گے، بازار میں لوگ آ جا رہے ہیں، تھوڑا اندھیرا چھا لینے دو پھر میں تمہیں لے کے جاؤں گی۔ تھوڑا اندھیرا چھا گیا تو ام جمیل اور حضرت فاروق حضرت صدیقہ کی والدہ ام ابو بکر دونوں نے آپ کو سہارا دیا اور بار گیر ساتھ باب میں پیش کر دیا۔ میرے نبی نے اپنے یار غار کو دیکھا تو حضور رو پڑے، ان کی حالت بڑی غیر تھی، اپنے سینے پر نور کے ساتھ لگا لیا۔ صدیق اکبر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منظر کچھ ایسا تھا، صحابہ بھی رو رہے تھے، ابو بکر بھی رو رہے تھے، میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، صدیق اکبر کی والدہ بھی رو رہی تھی، ابو بکر کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، محمد اب تندرست ہیں۔ میرے نبی سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پرواہ کس بات کی ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، آپ اس کو تبلیغ رسالت فرمائیے، یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میرے نبی سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے میرے نبی کے ساتھ۔ میرے کریم آقا نے انہیں ایمان کی دعوت دی۔ اماں میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ کیفیت ایسی طاری تھی، آپ کی والدہ بھی رو رہی ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، صدیق بھی رو رہے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ وہ ماحول ایسا متاثر کن تھا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ابو بکر صدیق کی ماں نے کلمہ طیبہ پڑھ لی اور میرے نبی کے دامن کم سے وابستہ ہو گئی۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ دیکھیے وفا کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا گفتگو کے آخر میں، بتائیے آپ کے دل میں میرے نبی کے اہل بیت اور میرے نبی کے صحابہ کی محبت ہے؟ سارے بتاؤ، بلند آواز سے بتا دو۔ آپ کے دل میں میرے نبی کے اہل بیت اور میرے نبی کے صحابہ کی محبت ہے؟ پھر آپ کو مبارک ہو۔ میرے نبی فرماتے المرء مع
من احبا، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہمارے ناجی کہتے ہیں نجات پانے والے کو، ہمارے ناجی اور سچا ہونے کی یہ دلیل ہے، ہمارے دل میں نبی کی اہل بیت کی بھی محبت ہے، نبی کے صحابہ کی بھی محبت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے غلاموں میں ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اپنے محبوب بندوں کی محبت میں زندہ رکھنا۔ ہمیں آخری ہج کی آئے تو تیرے محبوب کی محبت میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جن کے لیے تو فرماتا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔